اور حضور کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ کون عالمن کہ علم والے بنو او متعلمن یا علم سیکھنے والے بنو او محبن یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو او متبعن یا علم کی پیروی کرنے والے ان کے پیروکار بنو لا تکون الخمس حضور فرماتے ہیں کہ پانچواں نہ بننا یا علم والے یا علم سیکھنے والے یا علم والوں سے محبت کرنے والے اور یا ان کے پیروکار بنو یہاں اساتذہ کرام علماء دانشور صحافی ہر طبقہ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں صرف ایک ہی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے 2 ان کے اندر مسلمان تھے 2 کافر تھے مسلمانوں کے اندر ایک سکندر ذوالقرنین جس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے پوری دنیا پر روئے زمین پر حکومت کی ہے 2 کافر تھے ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی جس وقت وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا تخت پہ بیٹھا ہوتا اور اس کے دربار کے اندر اگر اس کا باپ آتا تو وہ اپنے تخت پہ کھڑے ہو کر اپنے باپ کا استقبال کیا کرتا تھا اور جس وقت سکندر ذوالقرنین کے استاد ارسطہ تالیس تھے جس وقت وہ دربار کے اندر آتے تو حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ تخت سے اترتے دروازے تک جاتے اور جا کر اس کا استقبال کیا کرتے لاتے اور لا کر استاذ کو پھر تخت پہ بٹھاتے درباریوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ باپ جب آپ کا آتا ہے تو آپ وہیں کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں استاذ آتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر استقبال کرتے ہیں تو سکندر ذوالقرنین نے کہا تھا کہ باپ تو وہ ہے جو میری روح کو آسمانوں سے زمین پہ لے آیا اور استاذ وہ ہے جس نے میری روح کو زمین سے اٹھایا اور آسمانوں تک پہنچا دیا استاذ یہ مقام اور علم یہ مقام ہے حضور کا یہ فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا دروازہ ہے تو اب صرف بات ہے ایک ہی مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا ہو چکا ابھی انیس بھائی آپ کو مائیکل ہارٹ کے بارے میں بتا رہے تھے ڈاکٹر گبن ایک بڑا مشہور مورخ گزرا ہے مستشرق تھا بڑا مشہور مورخ گزرا ہے آپ علم کی بات دیکھیے کہ ڈاکٹر گبن کہتا ہے کہ میں نے جب اسلام کی تاریخ پڑھنا شروع کی تو میں نے حضور اکرم علیہ السلام کے مکی دور کو بھی پڑھا مدنی دور کو بھی پڑھا خلفائے راشدین کو پڑھا حضرت مولا علی تک جس وقت پہنچا تو کہنے لگے جس وقت میں نے یہ حدیث پڑھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا دروازہ ہے اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی وصف دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہمارے نبی کو تو اللہ نے صاحب کمال اور صاحب جامع الکمال اور جامع المعجزات بنا کے بھیجا ہے حضور نے بڑے فخر سے کہا کہ بعثت معلما کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر تعلیم دینے والا بنا کر علم پھیلانے والا بنا کر بھیجا ہے اب وہ ڈاکٹر گبن کہتا ہے جس وقت میں حضور کی اس حدیث کے مطابق مولا علی کے جس وقت حالات پڑھنے لگا تو میں نے نہج البلاغہ پڑھی نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ تھا کہ جس خطبے کے اندر مولا علی عرب کے صحراؤں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے اندر مولا علی نے کہا کہ آؤ دنیا والوں میں تمہیں بتاؤں یہ اجرام فلکی کا نظام کیا ہے یہ سورج کی روشنی کتنی دیر میں زمین پہ آتی ہے یہ ستاروں کا سیاروں کا یہ نظام کیا ہے کہتے میں حیران ہوا کہ 1400 سال پہلے جب کوئی دوربین نہیں کوئی خوردبین نہیں کوئی مائکروسکوپ نہیں کوئی چیز نہیں کوئی سائنس کا وجود بھی نہیں اور اس وقت حضرت مولا علی عرب کے صحراؤں میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اجرام فلکی سارا بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت میں پڑھتا گیا میں دیکھتا گیا تو میں نے اس خطبے سے نہج البلاغہ کے خطبے سے 60 سوالوں کی ایک معروضی تیار کی کہتے ہیں میں نے وقت کے سائنسدانوں کے پاس پھر وہ سوالات بھیجے ان کے جوابات طلب کیے کہا جب جوابات آئے میں نے ان جوابات کو رکھا ایک طرف مولا علی کے خطبے کو دوسری طرف اور پھر جس وقت ان کو مولا علی کے خطبات کو اور موجودہ دور کے سائنسدانوں کے جوابات کو جب سامنے رکھ کر ملایا تو میں نے دیکھا کہ 14 صدیاں بعد سائنس آج اپنی ایجادات اور اکتشافات کے نتیجے کے اندر جس نتیجے پہ آج پہنچی ہے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو علم مولا علی کو عطا کیا تھا اس علم کے نتیجے کے اندر 1400 سال قبل عرب کے صحرا میں کھڑے ہو کر حضرت مولا علی وہ سب کچھ بتا چکے تھے
یہ علم کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا تھا مجھے وہ علم بنا کے بھیجا گیا، اور یہ علم سارا مولا علی کے توسط سے پوری اس کائنات کے اندر یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اور میں آخر کے اندر چودھری صمد علی صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ بات آج یہاں ادارہ شروع کر رہے ہیں۔ میں جب لاہور سے تعلیم حاصل کر کے آیا تو میں نے بھی ادارہ بنایا۔ مونی تھل کے اندر بہت سارے لوگ احباب یہاں پہ جانتے ہیں، چودھری نثار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی جانتے ہیں، ان کی زمین بھی ہمارے ادارے کے قریب ہے۔ تو ہم نے جس وقت وہاں ادارہ آ کے بنایا، بالکل جس طرح یہاں پہ ادارہ ہے، ارد گرد آج بھی آبادی نہیں ہے۔ ادارہ قائم کیا، ادارہ قائم کرنے کے بعد وہاں جو تعلیم کا آغاز کیا، اور آج یار بٹی صاحب ہیں، ان کی بانجی بھی ہمارے پاس پڑھی ہے۔ سکول کے اندر 2 یا 3 کلاسیں پڑھ کے ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں، اور پھر درس نظامی کرنے کے بعد شہادت العالمیہ کے بعد میرے ادارے کی پچھلے سال 5 بچیاں ایم فل کرنے کے لیے خواجہ فرید یونیورسٹی اور جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اپنا مکمل کر چکے ہیں ایم فل اس سال۔ میرا بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے ابھی نعت پڑھی تھی شروع کے اندر، سید سعمان، کہ جو ادارے سے مدرسے سے پڑھے ہیں، مدرسے سے پڑھنے کے بعد انہوں نے ایم فل کیا، آخر یہاں پہ شہادت العالمیہ کی ڈگری کی بنیاد پر، اور اب الحمدللہ وہ پی ایچ ڈی وہاں پر خواجہ فرید یونیورسٹی کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جس وقت آپ اس سلسلے کو شروع تو کریں سنت نبوی سمجھ کر، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ مدد کس طرح کرتا ہے۔ یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو پھر بھی الحمدللہ امریکہ کے اندر ہیں، وسائل ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بظاہر وسائل بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی سفیر ہے کوئی ادارے کا، نہ ہم نے کبھی کسی کو اس بات کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ صرف مشن لے کے چلیں، مشن لے کے چلے ہیں، مشن لے کے چلیں۔ آپ کوئی بھی کام کا آغاز کریں، اللہ ابو بکر صدیق جیسے انسان خود پیدا کر دیتا ہے کہ جو ساتھ انسان کے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے دینی اداروں کے حوالے سے یہیں پر ہمارے یہاں محبوب صاحب قریبی، وہ بھی جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بیٹی انہوں نے بھی ایم فل کیا، وہ ہمارے ادارے سے پڑھ کے آئی، ایم فل کیا، آج کل وہ عمرے پہ گئی ہوئی ہے یہیں پر۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہیں اسی دھرتی سے وہ بچے دیہاتوں کے رہنے اندر والے بچے ہمارے ادارے کے اندر آئے ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہی تعلیم ہے کہ آج وہ ایم فل کر رہے ہیں، ایم فل سے آگے پی ایچ ڈی تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو بھی بام عروج تک پہنچائے۔ جو چودھری صاحب کا مشن ہے، چودھری صاحب کے جذبات ہیں، اور چودھری صاحب ابھی جب میں آیا تھا تو اپنے والد گرامی کی مجھے تصاویر دکھا رہے تھے کہ جب ان کی جوانی تھی اس کا عالم کیا تھا، اور جس وقت وہ پھر بعد کے اندر، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پیر و مرشد سید باقر علی شاہ صاحب بس کہتے ہیں کہ ان کی صحبت، ان کی معیت، ان کی خدمت کے نتیجے کے اندر کہ وہ بھی اہل علم تھے، اور اہل علم کے لڑ جب لگے ہیں تو ان کے والد گرامی دکھا رہے تھے ان کی تصویریں کہ ان کی ساری کایا پلٹ گئی، اور یہ سارا فیض بھی ان کے پیر و مرشد کا، اور وہ اہل علم، اہل نظر، اہل تصوف لوگ تھے، اور اہل تصور، اہل نظر کی قدموں کی برکت سے یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بام عروج تک، بام کمال تک پہنچائے گا۔